بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھے جہنم میں جانے والے مردوں کے 6 گناہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے۔ اب آپ کی مرضی ہے جتنی ویڈیو دیکھنا چاہیں، فائدہ آپ کو ہی ملے گا، لیکن آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک کام ضرور کرنا ہے۔ آپ نے ایک نہایت ہی آسان کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ باکس میں ٹائپ کرنا ہے، یا اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما۔ آپ یقیناً سوچ رہی ہوں گے کہ میں نے آپ کو ایسا کرنے کو کیوں کہا ہے۔ محترم ناظرین، تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کی مرضی اور منشاء پر منحصر کرتا ہے کہ ہماری دعا قبول کرے یا نہ کرے، یا اس کا کوئی نعم البدل عطا فرما دے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت چاہے کسی کے لیے بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج ہر خاص و عام مرد کی زبان پر عورت کی خامیوں اور کمزوریوں کو بیان کرنا عام سی بات ہے۔ عورت کے جسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، عورت کے لباس پر اعتراض کیا جاتا ہے، عورت کی بے پردگی پر اعتراض کیا جاتا ہے، یا عورت کی بے حیائی، بد زبانی اور بد چلن ہونے پر بحث کی جاتی ہے۔ اس میں دوسری کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ عورت کو ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن جو بات زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرد دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا مرد حضرات گناہوں سے پاک ہیں یا مبرا ہیں؟ ایک عورت ایک لڑکی کے سامنے سے گزر جائے، اس کو اوپر سے نیچے تک، اور جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے، ٹکٹکی لگا کر، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ایک عام سی بات ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آنکھوں کا زنا ہے۔ عورت کو بے حیا، بد چلن، بد زبان کہنے والے مردوں کو پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لینا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے پھرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گناہوں کی کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ محترم ناظرین، مردوں کے کچھ گناہ تو ایسے بھی ہیں جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ ان میں سے آج کی اس ویڈیو میں 6 گناہوں کی تفصیل اور ان کے دردناک عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں وہ کون سے ایسے 6 گناہ ہیں جو ہمیں سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ مردوں کی وہ 6 گناہ کبیرہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے، وہ 6 گناہ کون کون سے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ لوگ اس انفارمیشن کے اوپر عمل کر سکیں اور ان گناہوں سے بچ سکیں۔ ہو سکتا ہے کسی مومن مسلمان کو آپ نے یہ ویڈیو شیئر کی اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے تک اس کے اندر یہ گناہ موجود تھے، لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر، سن کر اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور وہ انسان راہ راست پر آ گیا۔ مردوں کی 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے، ان کو چھوڑ دیا تو سمجھ لینا کہ آپ نے صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے۔ عموماً آج کل لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اور بعض لوگ تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اگر گناہ سمجھتے بھی ہیں تو بہت معمولی اور چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کو کرنے والوں کو خود اپنی آنکھوں سے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے عذاب کے منظر کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے بیان فرمایا۔ مردوں کی 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے، وہ 6 گناہ درج ذیل ہیں۔ پہلے گناہ کے سبب تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیلنا ہے۔ دوسرے گناہ کے سبب انسان کے پیٹ کا انسان کے گھر جتنا بڑا ہو جانا۔ تیسرے گناہ کے سبب انسان کے سر کو پتھر سے کچلا جانا، اور چوتھے گناہ کے سبب انسانوں کے ہونٹوں کا لمبا ہو جانا۔ 5ویں گناہ کے سبب انسانوں کی کھال کو آگ کی کینچی سے کاٹا جانا۔ 6 گناہ کے سبب انسانوں کا اونٹ اور بیل کی چال چلنا ہے۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے، ان کو ہم نے بڑی تفصیل اور بڑے اطمینان اور تسلی سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کو دل و دماغ کو حاضر رکھ کر سن لیجیے۔ ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے میں سب سے پہلا جو ہے وہ گناہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا کہ جن کے تانبے کے ناخن تھے اور تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہرے اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ محترم ناظرین، یہ کتنا تکلیف دہ عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے اور عزتوں کو اچھالتے تھے۔ آج کے معاشرے میں غیبت کرنے کا گناہ کتنا عام ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں اور قرآن کریم میں غیبت کے بارے میں بہت ہی سنگین الفاظ استعمال کیے ہیں جو شاید کسی دوسرے گناہ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح سے مجلس میں کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو، تو یہ غیبت ہے۔ اس صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر خرابی موجود ہے تو وہ بھی غیبت ہے۔ اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں ہے بلکہ بہتان بن جائے گا، اور یہ بھی سخت گناہ ہے۔ غیبت کا گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوشش کریں غیبت نہ کریں اور نہ ہی سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس بات کا رخ بدلنے کی کوشش کریں یا اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے دنیا میں بہت سے نیک اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، مگر ان کو پل صراط پر جانے سے بھی روک دیا جائے گا کہ جب تک وہ غیبت کا کفارہ ادا نہ کر لیں۔ غیبت سے ملتا جلتا ایک اور گناہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چغلی کرنا۔ چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کے سامنے کسی کی برائی بیان کرو، اور وہ برائی اس لیے بیان کرو تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، بدگمانی اور نااتفاقی پیدا ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ چغلی بھی غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں اس گناہ کی سخت وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر میں سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ دوسرے گناہ کے سبب انسانوں کے گھر جتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، جو انہیں ڈس رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے سود کو بہت بڑا گناہ بتایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر کیے جانے پر جنگ نہیں ہے سوائے سود کے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو ادھار دیں اور یہ طے کریں کہ اصل رقم سے زیادہ دینے ہیں، تو جو زیادتی طے کی گئی ہے وہ سود ہے۔ لیکن آپ نے تو زیادہ طے نہیں کیا بلکہ اس نے خوشی سے دے دیے، تو یہ حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔ سود وہ زیادتی ہے جو پہلے طے کی جائے، اور اس کو حدیث میں گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانا ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی لذتوں سے ان کو محروم رکھے۔ نمبر 1، شراب پینے والا، یعنی کہ ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 2، یتیم کا مال کھانے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان۔ اور نمبر 4، سود کھانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ کو یہ حق ہے کہ اس بستی میں عذاب نازل کرے۔ آج کل سود کا لین دین اتنا بڑھ گیا ہے کہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ تقریباً ہر ملک میں اور ملک کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔
جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی کسی لالچ کی وجہ سے یا مجبور ہو کر اس کا لین دین کرتے ہیں، لیکن مسلمان یاد رکھیں کہ اس ہمہ گیری کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس مجبوری کا سہارا لے کر اتنی بڑی لعنت سے بے پرواہ ہو جائیں اور ان کے دلوں میں ذرا برابر بھی کھٹک پیدا نہ ہو کہ اتنی بڑی حرام چیز میں مبتلا ہے۔ البتہ اپنی رقم بینک میں رکھنا بطور امانت یا حفاظت کی نیت سے رکھنا تو اس کو علماء نے جائز کہا ہے۔ بینک میں رقم رکھنے کی نیت جو ہے وہ سود کی نہ ہو۔ اگر بینک کی پالیسی کے تحت آپ کو منافع مل رہا ہے تو وہ منافع آپ بینکوں میں نہ چھوڑیں، بلکہ منافع لے کر تو آپ بغیر کسی ثواب کی نیت سے غریبوں میں بانٹ دیں اور اپنی اصل رقم کو استعمال کر لیں۔ اگر منافع والے پیسے کو آپ اپنے خرچے میں استعمال میں لائیں گے تو بربادی کا سبب بنے گا۔ تیسرا بڑا گناہ جس کے سبب انسانوں کے سروں کو پتھر سے کچلا جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، اور ہر بار سر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر پتھر سے کچلے جاتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر، دماغ کو حاضر و ناظر رکھ کر سوچیں تو صحیح کہ اللہ یہ کتنا بڑا اور سخت عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کل یہ عبادت جو ایمان کے بعد پہلا فرض ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، اس میں بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حدیث شریف کی کتب میں نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق سخت وعیدیں اور سخت عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی اور بڑے بڑے اجر و ثواب کی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بڑی سزائیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر میں ملا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا عذر کے ایک وقت میں پڑھے، وہ بڑے گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ بہت سے دیندار لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کئی نمازیں پڑھے بغیر کسی معقول عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ عذر سفر کا ہو، دکان کا ہو یا ملازمت کا ہو۔ گھر آ کر نمازیں اکٹھی پڑھ لینا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب تیار ہو جائے۔ نمبر 3، بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا شوہر مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر سے مال و دولت اور اس کے بچوں کو چھین لیا گیا ہو۔ اکثر آپ جو ہے نماز بال بچوں میں مشغول ہو کر یا پھر مال دولت کمانے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ جس قدر رنج و افسوس مال و دولت کے ختم ہونے یا کم ہونے کا ہوتا ہے، تو اتنا ہی رنج و افسوس نماز کے چھوٹنے کا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے، یعنی نماز پابندی سے پڑھے، تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہوتے وقت دلیل اور اس کی بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ ناظرین، تیسرا بڑا گناہ جس کے سبب انسانوں کے ہونٹ کا لمبا ہو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور فرشتے ان ہونٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے منہ میں زبردستی گوشت ٹھونس رہے ہیں جو پاخانے کے راستے نکل رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مگر ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے۔
کئی حدیثوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہو جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب قریب اور ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی میں اور وہ شخص جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے واسطے ایسا کرے تو اس کا ہاتھ یتیم کے سر پر اس کے جتنے بالوں پر پھیرے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور بھی بہت ساری حدیثوں میں اس طرح کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، یعنی کوئی شخص یتیم کو تکلیف پہنچائے، اس کو پریشان کرے یا اس کا مال کھائے تو اس کے لیے احادیث میں بڑے سخت اور شدید عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ دہک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے نہ ان کو جنت کی نعمتیں چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، وہ دوسرا جو سود خور ہو، اور تیسرا وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، چوتھا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے، یعنی یتیم کا مال ظلم سے کھانا بھی انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھائے تو اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں، وہ شخص دنیا میں بھی پریشان ذلیل و خوار ہوگا اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ یتیم کے مال کو کھانے والوں کو جنت میں داخل نہ کرے، اس لیے اگر کوئی یتیم تمہارے پاس ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی والا معاملہ کرو، وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، 5واں گناہ جس کے سبب انسانوں کی کھال کو آگ کی کینچی سے کاٹا جانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ کتنا دردناک اور اذیتناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرنے کی خاطر بناؤ سنگھار فیشن کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں زنا سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم زنا کے پاس نہ بھٹکنا، اس لیے کہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ پاس بھی نہ بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ زناکاری اور اس کی طرف لے جانے والی اور اس کی خواہش پیدا کرنے والی تمام چیزوں سے قرآن کریم اور حدیث پاک نے روکا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ کو روکو اور شرمگاہ کی پوری حفاظت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت بگاڑ دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گناہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زنا کیا یا شراب پی یا چوری کی تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کو آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے جو اس کی دعا قبول کی جائے۔ پھر ہر مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ دعا مانگتا ہے، سوائے اس زناکار کے جو اپنی شرمگاہ کی کمائی کھاتی پھرتی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زانیوں کے منہ جہنم کی آگ سے جلائے جائیں گے، آگ سے ان کے منہ بھڑکتے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
زنات سے غریبی اور محتاجگی پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، چھٹا بڑا گناہ جس کے سبب انسانوں کا اونٹ اور بیل کی چال چلنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے لپٹ رہے ہیں اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے ہیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جہنم کے کانٹے اور دار درخت اور پتھر کھا رہے ہیں۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہے کہ عموماً لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال کی محبت کے نشے میں ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر ایک اہم فریضہ بھی ہے جس کے ادا کرنے سے دنیا کے اور آخرت کے بہت سے فائدے بھی ہیں، جس کو احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اس طرح سے بھی عذاب ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توپ کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا کام ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کام اس کے لیے بہت برا ہوگا، اس کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو قیامت کے دن توق پہنائے جائیں گے، اس کا مال جس کے ساتھ بخل کیا یعنی سانپ بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کی تختیاں بنا کر قیامت میں اس کے شخص کی پیشانی اور پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو گرم کر لیا جائے گا اور قیامت کے 50,000 برس والے پورے دن میں اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔